إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وعد منهم شاب نشأ في عبادة الله. تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل وعلا کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا اور اس روئے زمین کا خلیفہ مقرر کر کے ہمیں مبعوث فرمایا. بشبہ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب العالمین نے اس کائنات کا آخری امام اور اپنی وحی کا آخری ترجمان بنا کر بھیجا. دینی بھائیوں اور دوستوں، نوجوان ایسی نسل ہے جس کی ہر دور اور ہر معاشرے میں مسلمہ قدر و قیمت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام اور اصحاب کہف کے علاوہ بہت سارے مقامات پر نوجوانوں کے کردار کی تعریف کی ہے. اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو عقل، حلم اور بردباری بچپنے میں نہیں بلکہ جوانی میں دیا. یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال کیا. انہوں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، اپنے نفس کو قابو میں رکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ عزیز مصر کی بیوی جب یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، برائی پر آمادہ کیا، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، دروازہ کھڑکی بند کر لی اور کہا یوسف آؤ. لیکن یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو قابو میں رکھا، جبکہ وہ اس وقت بالکل نوجوان تھے. برائی میں پڑنے کا قوی اندیشہ جوانی کے عمر میں ہوتا ہے، جوانی میں قدم لڑکھڑاتے ہیں. لیکن آپ قربان جائیں یوسف علیہ السلام پر کہ اس وقت ان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ایسا ڈر تھا، ایسا خوف تھا کہ بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھنے والا ہے لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے. کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ، اللہ کی پناہ تیرا شوہر میرا آقا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ رب العالمین ظالموں کو کامیاب نہیں کرے گا. تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کو بے داغ ثابت کیا، داغدار نہیں ہونے دیا. تو اللہ رب العالمین نے ان کی جوانی کی تعریف کی ہے، ان کے کردار کی تعریف کی ہے. اسی طریقے سے اصحاب کہف کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. کہ وہ جوان جب غار میں جانے لگے تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستگی عطا فرما. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق ان
انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ ہم ان نوجوانوں کا قصہ تم سے صحیح صحیح بیان کر رہے ہیں۔ انہم فتیہ، کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ھدی، ہم نے ان کو مزید ہدایت دی، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، ایمان پر جما دیا۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ عیسائیت کے پیروکار تھے، بعد نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا تھے۔ انہم فتیہ، چند نوجوان تھے، ان کی تعداد 9 یا اس سے کم تھی۔ اس وقت کا بادشاہ دقیانوس تھا، بہت بڑا ظالم تھا، لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نذر و نیاز پیش کرنے کی ترغیب دیتا تھا۔ لیکن یہ چند نوجوان تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کا لائق صرف اللہ ہے، بتوں کی عبادت شرک ہے۔ تو یہ نوجوان اسی جگہ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، بتوں کی عبادت سے پاک رہے۔ آہستہ آہستہ ان کے عقیدہ توحید کا چرچا ہوا، بات پھیلتی چلی گئی، بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ ظالم بادشاہ تھا، اپنے دربار میں طلب کیا، لیکن وہ نوجوان تھے کہ قربان جائیں آپ ان پر، کہ بلا خوف و خطر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، اے بادشاہ تو جس کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنا سکتے۔ بالآخر یہ نوجوان ظالم بادشاہ اور اپنی مشرک قوم سے ڈر کر اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچانے کی خاطر ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان پر نیند مسلط کر دی، یہ لوگ تقریباً 309 سال تک سوتے رہے اسی غار میں۔ دینی بھائی اور دوستو، تو یہ نوجوان تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے کردار کی تعریف کیا، قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا ہے۔ کہف کے معنی غار کے ہوتے ہیں، پورا واقعہ ہے اس میں۔ اللہ رب العالمین نے ایک سورہ کا نام رکھا کہف، سورہ کہف۔ یہ چند نوجوان تھے کہ جنہوں نے وقت کے ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر حق پرستی کا اعلان کیا۔ ان چند نوجوانوں نے اپنے زمانے میں جو کردار ادا کیا آج ہر نوجوانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند نوجوانوں کے کردار کی تعریف کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو بار بار جھٹلایا، لیکن وہ چند نوجوان ہی تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر، ان کی نبوت پر ایمان لا کر ان کا ساتھ دیا، کٹھن حالات میں، مشکل وقت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی ہے کہ لوگ فرعون کے ڈر سے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ لوگ فرعون کے ڈر سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن یہ چند نوجوان تھے کہ انہوں نے ان پر ایمان لایا، ان کا ساتھ دیا مشکل حالات میں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے نوجوانوں کے کردار کی تعریف کی ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، آج ہم نوجوان ہیں، غور کریں، محاسبہ کریں کہ کیا آج ہمارا ویسا کردار ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری تعریف کرے؟ کیا ہمارے کردار عمل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ آج ہم نوجوانوں کے کردار کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہوگا؟ نہیں، آج ہمارے کردار کو دیکھ کر اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہوگا، اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہوگا۔ کیا آج ہمارا کردار ہم سب جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، نظر دوڑا کے دیکھیے آج نوجوانوں کی کیا حالت ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، نوجوان طبقہ اگر صالح ہو، با کردار ہو، با اخلاق ہو، دیندار ہو، تو پوری قوم سدھر جاتی ہے، پوری قوم کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ اس کا رسول بھی تعریف کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی طبقہ شر و فساد کا عادی ہو جائے، بے حیائی اور فحاشی کے سیلاب میں بہہ جائے، گناہوں کا رسیا ہو جائے،
تو پورے معاشرے پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے، اور اس کی مثال قوم لوط پر نازل ہونے والے عذاب سے لی جا سکتی ہے۔ نوجوان دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں بہت اچھی نصیحت کی ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذمہ داری کا احساس دلایا، لیکن ہم ہیں کہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہے، بس ہمیں دنیا چاہیے، دنیا کی عیش و عشرت چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونے کے بارے میں فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ کسی بھی انسان کا قدم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس سے حرکت نہیں کرے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ ان عمری فیما افناہ، اس کے عمر کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تم نے عمر کو کہاں ضائع کیا ہے۔ ہم نے تمہیں ایک لمبی زندگی دی ہے، 60 سال 70 سال کی زندگی دی ہے، بتاؤ تو نے ہماری دی ہوئی زندگی میں کیا کیا۔ اللہ رب العالمین ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھے گا، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں 70 سال 80 سال کی زندگی دی ہے، پورا حساب دکھاؤ، کیا کر کے آئے ہو، میرے لیے تو نے کیا کیا، میرے دین کے خاطر تم نے کیا کیا، فلاں وقت میں فلاں جگہ تم کیا کر رہے تھے، بند کمرے میں تم کیا کر رہے تھے۔ پورا ریکارڈ ہو رہا ہے، ویڈیو ہو رہا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ پوری عمر کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا، اس وقت پورے رجسٹر کھول دیا جائے گا۔ کیا جواب دیں گے رب العالمین کو؟ ہماری عمر کہاں گزر رہی ہے؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کو خوش کرنے کے خاطر ہم کیا کرتے ہیں، کیسا عمل کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوگا؟ نہیں میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے، جو عمر دی ہے، آپ اس کو غنیمت جانیں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور اس کو عبادت میں گزاریں، بیکار کاموں میں نہ گزاریں۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال کیا جائے گا، ان شبابہ فیما ابلاہ، اب تو پوری عمر کے بارے میں کرے گا۔ جوانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خاص طور پہ پوچھے گا۔ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی ہے، تم نے اس جوانی کا کہاں استعمال کیا، میری عبادت میں گزارا؟ جوان تھے، تمہارے اندر حوصلہ، ہمت تھی، پاؤں میں طاقت، ہاتھوں میں قوت، ہر چیز تمہارے اندر موجود، جوش اور غرور تمہارے اندر بھرا ہوا تھا، لیکن تم نے اس کا کہاں استعمال کیا؟ ہم نے تمہیں جو جوانی دی ہے، تم نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ میرے دین کے خاطر تو نے کیا کیا؟ میری عبادت تو نے کیا یا نہیں کیا؟ اب کیا جواب دیں گے؟ آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ ہوٹلوں میں گزر رہی ہے، بازاروں میں گزر رہی ہے، سڑکوں پر گزر رہی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ 12 بجے سو کر اٹھتے ہیں، یہ ان کا روٹین ہے، 12 بجے سو کر اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، پھر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، دیر رات گھر آتے ہیں، ماں گھر میں انتظار کرتی ہے میرا بیٹا آئے گا، کھانا کھائے گا، لیکن نکمے بیٹے کو اس بات کی قطعاً فکر نہیں ہے کہ بوڑھے ماں باپ گھر میں انتظار کر رہے ہیں، 12 بجے تک دیر راتوں تک سڑکوں پر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، آپ نظر اٹھائیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں۔ 12 بجے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد یہ موبائل بہت بڑا ساتھی ہے، اچھا ساتھی ہے، سوشل میڈیا پر موبائل اور انٹرنیٹ میں مصروف۔ نیند کب آتی ہے ان کو؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تب ہمارے نوجوان سوتے ہیں، جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے ہمارے نوجوان سوتے ہیں، یہی ان کی حالت ہے۔ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کسی کو دین کی فکر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں پر کھڑا ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کا احساس دلایا، لیکن ہم ہیں کہ کان دھرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ کیا جواب دیں گے رب العالمین کو؟ آج ہم نوجوانوں کو کیا چاہیے؟ دنیا کی عیش اور عشرت چاہیے، دنیا کی عیش و عشرت چاہیے، مہنگا فون ہو، ایک بائک ہو، جیب میں پیسے ہو، ساری زندگی ساری دنیا مل گئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، یہی حقیقت ہے۔ تو اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں پوچھے گا،
رات کے بارے میں پوچھے گا، دن کے بارے میں پوچھے گا، بند کمرے میں کیا کر رہے تھے وہ پوچھے گا۔ 1 بجے رات میں، 2 بجے رات میں ساری دنیا سو جاتی ہے، سینۃ والا نوم، اللہ کو آنگ نیند نہیں آتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ موبائل میں کیا دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے ہو، کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ دنیا والوں سے آپ بچ سکتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے نہیں بچ سکتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ کل قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے آپ ذلیل ہوں گے، اس وقت کیسی ذلت اور رسوائی ہوگی، کبھی ہم نے سوچا؟ دن بھر ہم اپنے موبائل میں کیا کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر وہی ویڈیو اب ہمارے گھر والوں کے سامنے دکھایا جائے، کوئی اس کو قبول نہیں کر پائے گا، کوئی برداشت نہیں کرے گا کہ بند کمرے میں جو ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، جو فلم ہم دیکھتے ہیں، وہی ویڈیو ہمارے گھر والوں کے سامنے چلا جائے، نہیں برداشت کیا جائے گا۔ تمام لوگوں کے سامنے آپ کا کچا چیٹا کھولا جائے گا، سب ویڈیوز ہو رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا ہے، حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے۔ حلال و حرام کی تمیز آج بہت کم رہ گئی ہے، صرف مال و دولت کی ہوس سے چاہے جیسے بھی آ جائے، دنیا کے پیچھے اس طرف بھاگ رہے ہیں، مال و دولت کی طرف اس طرح لپک رہے ہیں کہ پوچھئے مت۔ تو پوچھے گا اللہ رب العالمین تم نے مال کہاں سے کمایا؟ اگر 1 روپیہ بھی حرام طریقے سے کمایا ہے پھنس جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کمایا حلال طریقے سے، خرچ کس جگہ کیا ہے؟ خرچ کس جگہ کیا ہے؟ اچھے کاموں میں کیا ہے، اللہ کے دین کے خاطر کیا ہے۔ اگر اچھے کاموں میں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن حلال طریقے سے کماتے ہیں اور حرام جگہوں میں خرچ کرتے ہیں، پھنس جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تم کو جتنا علم دیا اس پر کتنا عمل کیا؟ تم جانتے تھے کہ اللہ نے 5 وقت نماز کو فرض کیا ہے، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، مسجد کیوں نہیں آتے تم؟ بے نمازیوں کیا انجام ہے تم جانتے تھے، نماز کی کیا فضیلت ہے تم یہ بھی جانتے تھے، تم کو اتنا علم تھا لیکن تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو دینی بھائیوں اور دوستوں، یہ ذمہ داری ہے، خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی جوانی کی حفاظت کرے، ایک ایک لمحے کی قدر کرے، اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اللہ کی عبادت و اطاعت کو لازم پکڑنے اور حوادثات خوف کے وقت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کی اہمیت جتلانے کے لیے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کیا حالت ہوگی اس دن؟ سورج بالکل سر پر آئے گا، کسی کے بدن پر کپڑے کی کوئی دھجی نہیں ہوگی، جسم سے پسینہ اس طرح نکل رہا ہوگا جس طرح پتھر سے پانی چھوٹتا ہے، نکلنے والا پسینہ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح کڑاہی میں ابلتا ہوا تیل کھولتا ہے، کہیں پہ کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا، چٹیل میدان ہوگا، بندہ پسینے میں شرابور ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ تو اس دن اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں، 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو میرے عرش کے نیچے لاؤ، آج ان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہے، میرا عرش ان کے لیے سایہ بن جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے وہ کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا ان میں سے ایک وہ ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا، اس نے اپنی جوانی کو دیوانی میں نہیں گزارا، اس نے اپنی جوانی کو مستانی میں نہیں گزارا، اس نے اپنی جوانی کو عیش و عشرت میں نہیں گزارا، اس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا۔ جب نوجوان چوک چوراہوں پہ کھڑے ہو کر غیروں کی بیٹیوں پر آواز کسا کرتے تھے، جب نوجوان چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر آوارہ گردی کیا کرتے تھے، جب نوجوان رات کی تاریکی میں فلم دیکھا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں بےہودگی کیا کرتے تھے، تو یہ اللہ کا بندہ مسجد میں آ کر میرے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا تھا، میری عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نوجوان کو میرے عرش کے نیچے جگہ دو۔ کس نوجوان کو؟ ہمارے جیسے نوجوانوں کو جگہ نہیں ملے گی، اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں وہ جگہ ملے، ہماری خواہش بھی نہیں ہے، ہماری خواہش تو صرف دنیا ہے۔ کبھی ہم نے یہ خواہش کی ہے کہ ہمیں وہاں جگہ ملے، خوش نصیب لوگ بنے؟ اگر خواہش کرتے تو ویسا عمل کرتے۔
اگر خواہش کرتے تو ویسا عمل کرتے. شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو رب کے لیے وقف کر دیا. رب کے لیے آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو توفیق ہوئی 2-3 وقت کا نماز پڑھ لیا. رب کے لیے کیا کرتے؟ رب کے دین کے لیے کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ پوچھے گا جوانی دیا، تمہارے اندر حوصلہ تھا، تم میرے دین کی تبلیغ کر سکتے تھے، بہت کچھ کرنے کا جذبہ تھا، لیکن تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے. زندگی چل رہی ہے الحمدللہ، مہنگا فون ہے، بائک بھی ہے، ماں باپ بائک بھی دے چکے ہیں، جیب میں پیسے بھی ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، آرام سے زندگی بسر ہو رہی، کر رہے ہیں. جب ہوگا دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. بس یہی ہماری سوچ ہے. پھنس جائیں گے. یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی پر اتنا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ جوانی کے کچھ سال ہیں، ان پر اتنا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اس کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، اس کو اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزارنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں. صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. کب 80 سال کے تھے تب نئے جوانی میں انہوں نے یہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. اب تاریخ پڑھیں اور دیکھیں تاکہ آپ کے اندر ویسا جذبہ پیدا ہو. آج ہماری جوانی بے حیائی کی نظر ہو گئی ہے، فحاشی کی نظر ہو گئی ہے. اب دن بہ دن تیزی سے بڑھ رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے. دینی بھائیوں اور دوستوں، اپنے آپ کو بدلیں اور دیکھیں کہ آپ دین سے کتنا دور ہو چکے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے، کیا ہدایت ہے، کیا نصیحت ہے ہمارے لیے. اب وقت نہیں رہا، بہت کچھ ہم کھو چکے ہیں. جو وقت بچا ہے اس کو غنیمت جانیں، جو وقت بچا ہے اس کو غنیمت جانیں. اسی طریقے سے دینی بھائیوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو وقت کو غنیمت جاننے کی طرف توجہ دیتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. آج ہمارے پاس وقت کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. گھنٹوں ہم دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے رہتے ہیں، گھنٹوں ہم موبائل میں گیم کھیلتے رہتے ہیں، گھنٹوں ہم ویڈیوز کھیلتے رہتے ہیں. وقت کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے. وقت کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا. یہ وقت جو ہے بہت قیمتی چیز ہے، وقت بہت قیمتی چیز ہے. ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کو ہم جانتے ہوئے اگر اس وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں تبھی جا کر ہم وہاں بچ پائیں گے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو وقت کو غنیمت جاننے کی طرف توجہ دی ہے اور کہا کہ اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. ابھی تندرست ہو، ابھی تندرست کوئی بیماری نہیں ہے تو اس کو غنیمت جانو. رب کی عبادت کرو. بیمار پڑ جاؤ گے، عبادت نہیں کر پاؤ گے، ہاسپٹل میں رہو گے، طبیعت سست رہے گی، تو ابھی جو عبادت کیے رہو گے اس وقت کام آئے گا. تو ابھی صحت اور تندرستی سے ہو تو عبادت کرو اور صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھو. اسی طریقے سے فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. موت کے بعد عمل نہیں ہے، ابھی عمل ہے. زندگی میں ہم عمل کر سکتے ہیں اور ابھی جو کچھ ہم کیے رہیں گے موت کے بعد کام آئے گا. تو زندگی کو ہم غنیمت سمجھے. آنکھ بند ہوگی اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا، اس کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو یہ جو زندگی رب نے دی ہے اس کو غنیمت سمجھے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرے تاکہ مرنے کے بعد یہ کام آئے. اسی طریقے سے فرمایا فراغت کو مصروفیت سے پہلے، ابھی فارغ ہو تو اس کو اللہ کی عبادت میں گزارو. جب بندہ مصروف ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے تو اس وقت عبادت نہیں کر پاتا ہے. تو جب بھی آپ فارغ رہیں، جب بھی آپ فری رہیں تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے گزاریں. کبھی ایسا ہوگا کہ آپ بہت مشغول ہوں گے، چاہیں گے عبادت کرنا لیکن آپ کے پاس وقت نہیں رہے گا، آپ ویسے عبادت نہیں کر سکتے ہیں. تو جب آپ فارغ رہیں، اچھا خاصا آپ کے پاس وقت ہو تو بیکار کے کاموں میں وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارے تاکہ جب آپ بیزی رہیں، مشغول رہیں تو یہ عبادت آپ کو وہاں کام آئے گی. اسی طریقے سے فرمایا نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. بوڑھے ہو جاؤ گے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی،
نہیں چل پاؤ گے، نہیں چل پاؤ گے، جماعت کے لیے تم نہیں آ سکتے ہو، ابھی جوان ہو، ابھی جوان ہو، حوصلہ ہے، عبادت کر سکتے ہو، کرو، بوڑھا ہونے کا انتظار مت کرو۔ لیکن آج لوگ بوڑھا ہونے کا انتظار کرتے ہیں، بڑھاپے میں بندہ سے حج نہیں ہو پاتا ہے، حج نہیں ہو پاتا ہے، تو بوڑھا ہونے کا کیا انتظار کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو۔ غنیمت سمجھ رہے ہیں ہم اور آپ؟ جوانی کو غنیمت سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جیسے گزر رہی ہے گزرنے دو، جیسے گزر رہی ہے گزرنے دو، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو نوجوانی کو غنیمت سمجھو۔ بڑھاپے سے پہلے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بہت سے اعمال سے محروم ہو جاتا ہے، بہت سے اعمال سے محروم ہو جاتا ہے، ویسی عبادت نہیں کر پاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنی مسجد میں نمازیوں کی تعداد، نوجوانوں کی تعداد کیا رہتی ہے؟ بالکل کم، ایک آدھ دو تعداد ہوتی ہے نوجوانوں کی، باقی لوگ پورے ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان وقت کو غنیمت نہیں سمجھ رہے، جوانی کو غنیمت نہیں سمجھ رہے۔ آپ مسجدوں میں جا کر دیکھیں اس میں نوجوانوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ رب العالمین کو جواب دینا ہے اگر ہم نے اس جوانی کو غنیمت نہیں سمجھا تو۔ اسی طریقے سے فرمایا مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ ابھی جیب میں پیسے ہیں، فراوانی ہے، رب کے عبادت میں خرچ کرو۔ محتاج رہو گے، محتاج رہو گے، اس وقت خود تمہارے پاس پیسے نہیں رہیں گے، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت سے محروم ہو جاؤ گے۔ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی۔ تو جب جیب میں پیسے ہیں تو اس کو غنیمت سمجھو کہ ابھی ہمارے جیب میں پیسے اللہ کے راستے میں لٹائیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس مال و دولت آ جائے، پیسے آ جائے، تو ہم اللہ کے دین کے لیے نہیں سوچتے۔ سب سے پہلے ہم اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، گھر بڑا کرنے کو، فیکٹری بڑا کرنے کو، دکان بڑھانے کو، اپنے بچوں کی مستقبل بنانے کو سوچتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں تاکہ جب ہم محتاج رہیں، جب ہم محتاج رہیں تو تب اللہ رب العالمین ہمیں مالدار کرے گا۔ ابھی جو خرچ کیے رہیں گے وہ کام آئے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے فقر و فاقہ کا ڈر نہ کرو، خوف نہ کھاؤ عرش والے کی طرف سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ تو مالداری کو غنیمت جانے، فقیری سے پہلے، محتاجی سے پہلے رب نے پیسے دیے ہیں اللہ کے راستے میں لٹائے۔ تو دینی بھائیوں اور دوستوں، تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے، ہمیں ذمہ داری کا احساس دلایا ہے ہم نوجوانوں کو کہ ہم اپنی جوانی کی قدر کریں، اپنے جوانی کی قدر کرتے ہوئے ایک ایک لمحے کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اور اللہ رب العالمین نے جن نوجوانوں کے کردار کی تعریف کی ہے، ہمیں ویسا نوجوان بننا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری کا احساس دلایا ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، احساس پیدا کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا ہے۔ بہت جی لیے اپنے لیے، اللہ کے لیے جی کے دیکھیں، بہت مزہ آئے گا۔ اللہ کے دین کے خاطر جی کر دیکھیں، اپنے وقت کو رب کی عبادت کے لیے نکال کر دیکھیں، جو لذت جو مٹھاس ملے گی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جوانی کو رب کے لیے وقف کر دیں۔ وہ جوانی کیا جوانی ہے جو رب کے لیے وقف نہ کیا؟ یہ ویسی جوانی نہیں رہی، ویسی جوانی نہیں رہی۔ جوانی اصل وہ ہے کہ جس جوانی میں اللہ رب العالمین اپنے لیے کوئی کام کروا لے، جس جوانی میں اللہ رب العالمین عبادت کی توفیق دے، جوانی اسی کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ ان سب چیزوں کی توفیق نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی جوانی کیا، ایسی جوانی پر تو افسوس ہوگا کل قیامت کے دن۔ تو دینی بھائیوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو احساس کریں، احساس کرتے ہوئے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے گزارے، اللہ کے لیے کچھ کر کے دکھائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔